اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستو، قادیانی اکثر امام ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اجرائے نبوت کے قائل تھے، ان کے ولاجات پیش کرتے ہیں کبھی کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ملا علی قاری کیا کہتے ہیں۔ یہ کتاب ہے ملا علی قاری کی الروضۃ الازہر فی شرح فقہ الاکبر۔ آپ فرماتے ہیں دعوی النبوۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفرا بالاجماع۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنا یہ بالاجماع کفر ہے۔ فتویٰ دے چکے ہیں امام۔ قادیانیوں کا پورا بنا بنایا کھیل امام صاحب نے تباہ و برباد کر دیا۔ آگے مرقات شرح مشکات کے اندر آپ فرماتے ہیں فالمعنی انہ لا یحدث بعدہ نبی لانہ خاتم النبیین۔ فرماتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ پھر آپ کی ایک اور کتاب اسرار المرفوعہ فی اخبار الموضوعہ میں لکھا ہوا ہے، وہ جو ایک حدیث یہ پیش کرتے ہوتے ہیں نا لو کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ تو جملہ شرطیہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں ان قضیۃ شرطیہ لا تستلزم وقوع المقدم۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ قضیہ شرطیہ استعمال ہو تو اس کا وقوع لازم نہیں ہو جاتا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا وقوع بھی ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اسی حدیث کے بارے میں لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبی، آپ فرماتے ہیں امام نووی نے تہذیب میں کہا ہے ھذا حدیث باطل، یہ حدیث باطل ہے، جسارۃ علی الکلام بالمغنیات۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ حدیث باطل ہے، روایت باطل ہے اور جسارت ہے غیب کی باتوں پر۔ پھر فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کے تحت فرماتے ہیں فإنه یومی الیہ لأنه لم يعش له ولد يصلی إلی البلاغ المبلغ الرجال۔ آپ علیہ السلام کا کوئی بیٹا رجال کی عمر کو نہیں پہنچا، فإن ولدا من صلبه یقتضی ان یکون لب قبلہ کما قال الولد سر ابی ولو عاش وبلغ 40 صار نبیا یلزم الا یکون نبیا خاتم النبیین۔ کہتے ہیں کہ اس میں سر یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد اس میں راز در تعالیٰ کا یہ تھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر وہ بڑا ہو جاتا تو نبی بنتا، جبکہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ بات پہلے میں بتا چکا نا کہ وہ جو یہ جملہ شرطیہ والی یہاں پہ انہوں نے کہا نا، دیکھیں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں سر ولو عاشا، اگر بالفرض وہ بالغ ہو جاتا، یعنی جملہ شرطیہ، قضیہ فرضیہ، قضیہ شرطیہ، اور اس کو منطق کی زبان میں کہتے ہیں تعلیق بالمحال۔ ایک اور مقام پہ بھی اسی طرح یہ بات ساری وہ کر کے کہتے ہیں انہ لا یأتی نبی بعد ینصح ملت ولن یکن من امتہ، اور آگے وہ حدیث بیان کرے لو کان موسیٰ حیا لما وسعت الا اتباعی، کہ حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو حضور کی اتباع کرنی پڑتی، اپنی شریعت چھوڑ کے شریعت محمدیہ پہ عمل کرنا پڑتا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات پیش کرتے ہیں نا، اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا۔ اور انہوں نے اس میں بھی بتایا اسی عبارت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یہ 3 نبی وہ زندہ بتا رہے ہیں، تو قادیانیوں یہ کیوں نہیں مانتے؟ پھر آؤ پھر یہ بھی مان لو۔ تو آج کی ہماری اس گفتگو سے ثابت ہوا کہ امام
ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہرگز اجرائے نبوت کے قائل نہیں تھے، وہ ختم نبوت کے قائل تھے، جیسا کہ ان کا یہ فتویٰ بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ آقا علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرنا بالاجماع امت کفر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔